تو وہ جب دوبارہ انہوں نے غلطیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور عذاب بھیج دیا۔ یہ عذاب جو تھا یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا عذاب تھا، اور یہ عذاب یہ تھا کہ مینڈک بہت زیادہ ان کی بستی میں بھیج دیے گئے، چھوٹے بڑے، ہر قسم کے، ہر سائز کے، ہر کلر کے، بے شمار مینڈک اس بستی میں آ گئے۔ لیکن وہ مینڈک جو ہے وہ بستی میں صرف زمین کے مختلف کناروں پر نہیں رہتے تھے یا ندیوں میں نہیں رہتے تھے، بلکہ ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کے برتنوں میں چلے گئے، ان کے کھانے پینے والی چیزوں میں چلے گئے، ان کے بستروں میں گھس گئے۔ جس جگہ پہ دیکھیں اس جگہ پر مینڈک پھدک رہے ہیں۔ مینڈک کے پھدکنے سے بندے بھی پھدکیں گے، ظاہر ہے کہ وہ بھی پھدک رہے تھے بیچارے، کہاں کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، کسی کے جوتے میں نہ چلا جائے، کسی کے لباس میں نہ چلا جائے، کسی کی جیب میں مینڈک جو ہے پھدک رہا ہے، کسی کی، بہت پریشان ہو گئے۔ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ ان کے لیے پھر دوبارہ جینا حرام ہو گیا۔ نہ سو سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے۔ ہر جگہ پر مینڈک ٹرا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور لوگ بیچارے پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب بہت زیادہ تنگ آ گئے تو پھر دوبارہ وہ نبی کے پاس بھاگتے ہوئے گئے اور کہا کہ ہم تو بہت تنگ آ گئے۔ تو نبی نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے، تم بڑے غلط لوگ ہو اور غلط کام کرتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں ڈال دیتا ہے تو پھر تم توبہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب میں اس لیے ڈالا ہے کہ تم اس کی بات نہیں مانتے۔ قوم آ کے بہت گڑ گڑانے لگی، رونے لگی، اور کہا کہ بس ایک دفعہ اور اللہ میاں سے ہمارے لیے توبہ جو ہے وہ ہماری توبہ قبول کروا دیں، دعا کر دیں، بس اس کے بعد ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ نبی بہت مہربان ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں۔ انہوں نے پھر دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ اب یہ وعدہ کر رہے ہیں تجھ سے کہ یہ تیرے بندے بن کے رہیں گے، غلط کام نہیں کریں گے، تو ان کو معاف کر دے، اور یہ عذاب جو تھا ہے مینڈکوں کا، ان کو ٹال دے، ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بات مان لی، دعا قبول کر لی۔ آہستہ آہستہ وہ عذاب بھی ٹل گیا، سارے مینڈک مر گئے، کچھ ادھر ادھر چلے گئے ہجرت کر کے، کچھ پاکستان میں آ گئے ہوں گے، چھوٹی موٹی نسلیں ان کی یہاں پہ آ گئی ہوں گی، تو ادھر ادھر چلے گئے اور بستی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح چلتا رہا، معاملہ چلتا رہا۔ لیکن وہ قوم بہت ہی خراب تھی، انتہائی ڈھیٹ، خراب، بہت ہی گندی قوم تھی کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد اپنی بات بھول جاتے، وعدہ بھول جاتے، وعدہ خلافی کر دیتے وہ، ہر دفعہ۔ جیسے اب بھی بہت ساری قومیں ہیں نا کہ آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح وہ قوم بھی تھی، انہوں نے پھر خلاف ورزی کرنا شروع کر دی اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ پھر اللہ نے ان پر ایک اور عذاب بھیجا۔ یہ عذاب جو تھا یہ تمام عذابوں سے زیادہ خوفناک اور زیادہ اذیت ناک تھا، پریشان کرنے والا۔ یہ عذاب تھا خون کا، ہر طرف سے خون جو ہے وہ ان کی بستی میں آنا شروع ہو گیا، گھروں کے اندر سے خون نکل رہا ہے، بستروں میں خون پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں خون پڑا ہوا ہے، پانی کھولتے پانی پینا چاہتے اس کے اندر خون پڑا ہوتا ہے، پینا حرام ہو گیا ان کے لیے، کوئی چیز وہی پہلے والی کیفیت لیکن اس سے بھی زیادہ شدید۔ کیا آدمی چلے مینڈک کو تو ادھر ادھر بھگا دے، لیکن پانی میں خون چلا گیا تو کیا کرے گا وہ؟ کھانے میں خون چلا گیا تو کیا کرے گا؟ نہ آدمی بیٹھ سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، بہت پریشان ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا کہ یہ قوم انتہائی غلط قوم ہے اور یہ میری بات نہیں مانتی اور ہر دفعہ توبہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہے، اس لیے بس اب اس قوم کو نہیں بخشا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیج کے اور اس قوم کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ دنیا میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کئی، بس ہوا چلی اور طوفان آئے اور قوم نے بالکل ختم کر دیا، قوم کو اس عذاب نے بالکل ختم کر دیا۔ تو اس طرح دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ میاں انہیں مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے، اور جب وہ بات نہیں سمجھتے تو پھر ان پر کوئی بڑا عذاب، پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد ایک بڑا عذاب بھیج دیتا ہے، اور اس بڑے عذاب کے ذریعے سے پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سے جب ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، پورا وعدہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ میاں تو بہت مہربان ہے نا۔
لیکن جب کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لشکر بہت بڑے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے عذاب دے سکتا ہے، مینڈکوں کے ذریعے سے، جوؤں کے ذریعے سے، خون کے ذریعے سے، ہے نا، اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے ذریعے سے وہ عذاب بھیج سکتا ہے۔ ہر چیز اس میں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، کہ کسی بھی چیز میں اضافہ کر دیں تو بس وہ عذاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بس آپ بچوں نے آج دو تین جو کہانیاں سنی ہیں، اس میں ایک حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی سنی، ایک حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سنی، اور ایک بنی اسرائیل کی ایک اور قوم اور اس کی بستی کی کہانی سنی، ٹھیک ہے۔ تو ان سب نے ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں وہ آپ اس پر سوچیں، اور آئندہ اس بات کا وعدہ کریں اپنے دل میں کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے اور رسول کی بات کو کبھی نظر انداز نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی اچھی بات ہوگی ہم اس کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ بس آج کی بات اتنی سی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے دفعہ جو ہے کوئی سوال کسی نے کرنا ہو تو ہاں ٹھیک ہے، اگلی دفعہ جب آؤں گا تو میں اس کنویں کی فوٹو کھینچ کے لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کسی بچے نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ اوکے ٹھیک ہے۔ جب ہم الوداع کہتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اچھا بیٹا، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ آپ بھی آ گئے؟ السلام علیکم، 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 کیسے